حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے حالت میں فرما رہے تھے، یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل، وہ کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوتی ہے، چہرے نور سے دمک رہا ہے، اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے، اے میرا رب میری امت بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی تو گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت تر کر دیتی ہے۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ رب کائنات جو اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن بھی محبت کا تقاضا یہ ہے، تم جا کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کے طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جانتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے آپ خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے گناہ گار امتی جن کو نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت مجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے وہ جہنم میں نہ چلے جائے، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتا ہے، جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو، ہم تمہیں تمہارے امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جو واپس آئے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا، اے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں، ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں۔ اب میں اگلے امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزاری ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ آخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے، یا رسول اللہ، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اسی لمحے مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی، ویرانی کی جانب چل دے، جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب۔ اور آپ نے ایک سنسنا غار میں جا کر اپنی پریشانی کو خاک پر رکھ دیا، رونے لگے، سجدے کے حالت میں ربی امتی یا ربی امتی صدائیں بلند ہوئے، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین کے گواہ فرشتے حیران ہو گئے، آسمان لرز طاری ہو گیا، مدینے میں ایک ہنگامہ رپا ہو چکا۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مسجد نبی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچے، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے کائنات کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے بج گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینے کی نیند حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سکھنے لگے، صحابہ اکرام سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن 3 راتیں یوں ہی بیت گئے۔ اچانک ایک چرواں سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کوہ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز رونے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میرے بکریاں اس درد سے اتنے متاثر ہوئے، چرہاٹ چھوڑ دی۔ اتنا سننا تھا، صحابہ اکرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں، آقائے دو صلی اللہ علیہ وسلم خاک یعنی پیشانی رکھے ہوئے، سجدے میں ڈوبے ہوئے، یا ربی امتی کی صدائیں لگا رہے۔ صحابہ اکرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ آخر صحابہ اکرام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہمارے امید ہے، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً روانہ ہوتی ہے، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہے، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہے، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے آپ کی پیشانی مل کر عرض کرتی ہے، ابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے، زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حدیث ترمذی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل وقار ہے جس نے اپنی والدین میں سے ایک دونوں کو بڑھاپے کو حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی جنت میں داخل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اس نے کوئی گناہ نہ کیا، وہ ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، شفاعت ایک عظیم مظاہر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات کامیابی کے لیے بے چینی فکر مند کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کس طرح مدد کریں گے جانیے۔ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کے پاس جائیں گے، لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے وہ ایک قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گنہگار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جیسے ایک مہینے کی مسافت، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے، لیکن بعض لوگ بدعملیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن دیکھوں گا میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا اے رب یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کمزور مومنوں کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار، کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاید آپ اپنی جان ہی کو ہلاک کر ڈالیں گے، اس غم میں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی امت کے عذاب آخرت کے خوف سے روتے تھے۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوگی۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، سنت پر عمل کرے اور بدعات سے بچے، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے، کمزوروں مظلوموں کی مدد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے حالت میں فرما رہے تھے یا رب میری امت کو بخش دے، پھر جبرائیل امین
آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ سے اسے دوستی بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر یہ 3 مرتبہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان انگلی کو ملا کر دکھایا، وہ عمل و کلمات یہ ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، ترجمہ اے میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، آگ سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ بالش میرے نزدیک آئے تو میں 1 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کے طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، تم انہیں قتل کرو، اور وہ تمہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزداروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقے کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرما رہے تھے جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو حفص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا درست اللہ رب العزت سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنے قدرت کا، اپنے شان کا اظہار کریں گے، فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے آج وہ واحد جو واحد وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے، اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندے بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے۔ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی، بے فائدہ ہو چکی، سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عظمت کبرائے اللہ کی چادر، اللہ کی تہبند کبرائے اللہ کے ساتھ خوبصورتی لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائی پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔